نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، توحید کے لغوی معنی تو ہیں تو ایک جاننا، ایک ماننا یا ایک کی تصدیق کرنا یا ایک کہنا، یہ لغوی معنی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق ماننا اور اس کو ایک ہی خالق و مالک ماننا، اور اس جیسا نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ تصرفات میں کوئی بھی دوسرا اس کے برابر نہ جاننا۔ اس کو اصطلاحاً توحید کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل ایمان یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، دو یا دو سے زیادہ نہیں، اور وہ اپنی ذات میں بھی بے مثل ہے، صفات میں بھی بے مثل ہے، اور تصرفات یعنی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے ایک تنکے کی گردش ہے، ذرے کی گردش ہے، اس میں بھی صرف اسی وحدہ لا شریک کا حکم رواں ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک و سہیم نہیں، باقی سب اس کے بندے اور اس کے حکم کے ماتحت اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں، حکم اسی کا رواں ہے۔ اس پر قرآن کریم میں بے شمار دلائل ہیں، اور ان میں سے یہ دلیل بھی دی گئی ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، کہ اس زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے اللہ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری ذات کے اندر بھی، تمہارے نفوس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی ذات کی اور اس کی تخلیق کی اور اس کی صفات کی نشانیاں موجود ہیں، جو بتاتی ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور وہ بڑا ہی علیم و حکیم ہے اور بڑا ہی مدبر ہے، اور اس نے ہر شے کو ٹھیک اسی طرح پیدا فرمایا جیسی کہ پیدا فرمانی چاہیے تھی۔ چنانچہ قرآن کی میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ انسان کے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواہا، ٹھیک ٹھیک تیار فرمایا ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا تخلیق۔ تو اس کی ذات کی نشانیاں پوری کائنات میں، زمین میں بھی اور تمہارے نفوس کے اندر بھی۔ اور پھر یہ بھی قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، کہ اگر ایک سے زیادہ ہوتے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا، کہ اگر میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان جو اتنے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا، یہ تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیونکہ ظاہر ہے جب یکساں قوت کے دو بادشاہ ایک سلطنت کے اندر رہتے ہوں تو کہیں نہ کہیں ان کی رائے کا اختلاف پیدا ہونا ضروری تھا۔ جہاں پیدا ہوتا وہ کہتا اب دن ہونا چاہیے، وہ کہتا رات ہونی چاہیے، وہ کہتا نہیں بارش ہونی چاہیے، نہیں بارش ہونی چاہیے۔ کیوں کہ اگر وہ ایک بالکل 100% دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی چلے تو پھر تو اس کے متحد ہو گیا، پھر تو اس کی مرضی کا پابند ہو گیا، اور جو کسی دوسرے کی مرضی کا پابند ہو جائے
وہ کیسا مطلق العنان خدا تو نہ ہوا، پھر حاکم مطلق تو نہ ہوا، تو اس وجہ سے ان میں بگاڑ آ جاتا۔ تو قرآن کریم میں ان مضامین کو جا بجا بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم اکثر قول شریف ہی پڑھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، اور وہ بغیر سمجھے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ورنہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کی اور اس کی قدرت اور آیات کی بے شمار آیات موجود ہیں۔ تو اسی لیے بزرگ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو جس طرح سورج گواہ ہے، اسی طرح ایک ذرہ بھی گواہ ہے۔ ایک ذرے سے بھی اس کی ذات و صفات کی معرفت کے وہی چشمے پھوٹ رہے ہیں جو سورج سے۔ سورج اپنی بڑائی میں اس کی قدرت کا آئینہ دار ہے، تو ذرہ اپنی چھوٹائی میں اس کی قدرت کا آئینہ دار ہے۔ کہ اس کو اتنا باریک اور چھوٹا بنا دے، اس کو اتنا بڑا بنا دینا، یہ دونوں ہی اس کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں، علامات نظر آتی ہیں کہ وہ ہے۔ رہا اس کو دیکھنا، تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تمہاری کمزوری ہے، کیونکہ اب اس دنیا میں اس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ آنکھیں اس کو ادراک نہیں کر سکتی، وہ آنکھوں کو ادراک کر رہا ہے۔ البتہ جنت میں اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایسی طاقت بخش دینے پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے رب کو دیکھیں گے جس طرح 14ویں کی رات میں لوگ چاند کو دیکھتے ہیں اور ان پر کوئی خفا نہیں ہوتا۔ تو وہاں وہ اللہ کریم طاقت بندے کو عطا فرمائے۔ تو اب اس کی علامات جو ہیں، وہ آیات جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں صاحب عرفان کو، لیکن اس کی صورت اور اس کی ذات وہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی۔ ایک عاشق مزاج صوفی کا یہ شعر بھی ہے بڑا اچھا کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، بے پردگی ہے تو اتنی ہے، بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگھٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ یعنی بے حجابی اتنی ہے کہ ہر ذرے میں اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے جلوے نظر آ رہے ہیں، لیکن چہرے پر اس نے گھونگھٹ ایسا لیا ہوا ہے کہ آج تک کسی نے صورت نہیں دیکھی۔ تو یہ تو ہے ان آیات کائنات کی بات کی، اور قرآن کریم میں ان کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ میں نے آج بھی جو دونوں رکعتوں میں سوچ سمجھ آیات پڑھی ہیں، وہ انہی قسم کے مضامین پر مشتمل تھیں۔ پہلی رکعت میں جو آیات تھیں وہ تھیں کہ ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں، تو اس کا برکس نکال دیتا ہے، دماغ اس کا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو باطل جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو تمہارے لیے خرابی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے جو شریک ٹھہراتے ہو اور ان کی مثالیں کرتے پھرتے ہو،
پھر فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا مملوک ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں ملائکہ، وہ بھی سب اس کے ملکیت ہیں، مملوک ہیں، بندے ہیں اس کے۔ لا يستكبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے تکبر بھی نہیں کرتے انسانوں تمہاری طرح، ولا يستحسرون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یفترون، یہ کیا ہے، اور وہ سستی بھی نہیں کرتے، سست نہیں پڑتے۔ تم عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہو، سست پڑ جاتے ہو۔ اور فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اور اگر اس میں زیادہ خدا ہوتے لفسدتا، تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو سبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے رب تعالی جو عرش کا مالک ہے ان باتوں سے جو تم بناتے ہو۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا کہ تو ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے، وہم یسألون، اور باقی یہ سارے ان سے پوچھا جائے گا۔ تم مسئول ہو اللہ کے سامنے، اللہ تمہارے سامنے مسئول نہیں ہے۔ اور دوسری رکعت میں کون سی آیات پڑھی میں نے؟ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو کہو کہ یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو رہتے ہیں یہ کس کی ملکیت ہے؟ تو یہ یہی کہیں گے اللہ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک بھی بظاہر اللہ کا نام جانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے سنتے آ رہے تھے نا، کہیں گے اللہ کی ہے ملکیت سب۔ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر ان کو کہو کہ تم دھیان کیوں نہیں کرتے ہو پھر اس بات پر؟ جب یہ اللہ کی ملکیت ہے، مملوک ہیں، تو مملوک تو مالک کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ، ان سے یہ بھی پوچھو کہ ان ساتوں آسمانوں کا اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تو پھر یہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر فرمایا تم اللہ سے ڈرتے پھر کیوں نہیں ہو؟ پھر فرمایا ان کو پوچھو من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے دست قدرت میں تمام شیوں کی ملکیت ہے، اور وہ ہی پناہ دیتا ہے، اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم جانتے ہو تو پھر کہیں گے ہاں اللہ ہی ہے۔ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، فرمایا پھر تم پر کس نے جادو کر دیا کہ بتوں کی پجاری بنے پھرتے ہو؟ بلکہ فرمایا ہم حق بات کو لائیں گے، یا ان کو سچ مچ اپنی بارگاہ میں حاضر کریں گے۔ اور یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں کافر لوگ۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ،
اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بھی نہیں بنائی ہوئی اپنی، کہ اولاد بھی اسی کی جنس ہے۔ خان کا بیٹا خان ہوتا ہے، سید کا بیٹا سید ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا پھر اللہ ہی ہوتا، اس لیے اس نے اولاد بھی نہیں بنی۔ وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا اذا ذهب بعض خلق الى بعض، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کر ادھر ہو جاتا، اپنا گروپ، اپنا لشکر، اپنی پارٹی لے کر دوسرے ولا علی بعضهم علی بعض، اور وہ پھر بعض الہ بعض پر چڑھائی کر دیتے، جس طرح بادشاہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ شرکیہ باتیں بناتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، عیاں اور نہاں کا جاننے والا، فتعالی عما یشرکون، اس سے بلند و برتر ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ آیات جو ہیں میں نے سوچ سوچ کر آپ کو بیان کی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی، صفات کی، اور اس کے تصرفات کی، اور اس کی بادشاہی کی، اور اس کی قدرت کی دلیلیں ہیں، ظاہر ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ یہ جو میں علمی انداز میں باتیں کر رہا ہوں، ان کو سادہ سادہ انداز میں بھی سمجھنے والے سمجھتے ہیں اور سمجھانے والے سمجھا لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین نے ایک مرتبہ کسی دیہات میں، کسی جنگل میں کسی بڑھیا کو چرخہ کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس میں دل میں آئی کہ میں تو حافظ صاحب کے بڑے بڑے دلائل اور مضامین اور آیات سنتا ہوں، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور میں بھی جان گیا ہوں کہ میرے اساتذہ نے مجھ کو بڑے دلائل قرآن و حدیث کے سمجھائے ہیں۔ آخر یہ مائی بھی تو مومنہ ہی ہے، یہ ان پڑھ سی ہے، لیکن شاید اس کو بھی بھلا پتہ ہے کوئی دلیل کس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ہونے کی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کہ اماں جان تم اللہ کو مانتی ہو؟ کہا بالکل مانتی ہوں۔ کتنے ہیں؟ اس کا ایک۔ تو کہنے لگے کہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کسی نے آپ کو ثابت کیا ہے، بتایا؟ کہنے لگے ہاں۔ کس نے بتایا ہے؟ کس نے سمجھایا ہے؟ کس سے پتہ چلا؟ کہنے لگے یہ چرخے سے جو میں چلاتی ہوں۔ تو وہ بظاہر بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے چرخہ تجھ کو کیسے بتا دیتا ہے؟ چرخہ کیسے سکھاتا ہے توحید کے مضمون اور اللہ کے ہونے پر؟ یہ کیسے دلیل ہے؟ اس نے کہا میں یہ دیکھتی ہوں نا کہ یہ چرخہ جو ہے یہ میرے چلانے سے چلتا ہے، ورنہ ویسے بیکار پڑا رہتا، اور اگر بیکار پڑا رہے گا تو آخر زیرو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ کون کہا جائے گا۔ تو یہ چرخہ جو ہے یہ مجھے بتاتا ہے کہ اللہ ہے، کہ اس کو میں چلاؤں تو چلتا ہے، نہیں تو نہیں چلتا۔ تو جب ایک معمولی سا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا، تو پوری کائنات کا چرخہ جس میں دن رات گھوم رہے ہیں، سورج چاند ستارے گردش کر رہے ہیں، موسم گردش کر رہے ہیں، ہوائیں گردش کر رہی ہیں، انسان چل پھر رہے ہیں، جمادات، حیوانات، نباتات، جانور، انسان، اجرام فلکی، اجرام ارضی، سماوی، سب ایک مخصوص دائرے میں چل رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، جو قرآن کریم میں فرمایا، ہر ایک اپنے دائرے میں پیر رہا ہے اور تیر رہا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا چرخہ اگر چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اتنا بڑا چرخہ کس طرح چل سکتا ہے؟ کہ اس کا کچھ چلانے والا ہونا چاہیے، اور وہ ہے۔
عالم صاحب بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بڑھیا ہی نہیں، بڑھیا تو عالموں سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا سوال سوچا، کہنے لگے کہ اچھا چلو یہ تو پتہ چلا کہ چرخے سے پتہ چل گیا تمہیں کہ اللہ ہے ایک، لیکن یہ کیسے پتہ چلا کہ وہ ایک ہی ہے؟ چرخہ تو کئی چلا سکتے ہیں، چلا لیتے ہیں، تیرے بعد دوسری بڑھیا چلانے لگتی، تیسری بھی چلاتی۔ اس نے کہا نہیں، اس چرخے کا چلانے والا بھی ایک ہے، یہ بھی چرخے نہیں سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا اسی لیے کہ چرخے کو ایک وقت میں ایک ہی چلاتا ہے، اگر دو چلائیں گے تو دو صورتیں ہوں گی، دو یا زیادہ، یا تو سارے مل کر ایک ہی سمت میں گھمائیں، ایک ہی طرف سب گھمائیں مل کر، تو جب 2-3 کی طاقت چلنے لگے گی تو چرخہ تیز ہو جائے گا۔ یہ چرخہ جو مدتوں سے ایک ہی ٹائم میں چل رہا ہے کہ 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کی رات، 3 مہینے کے موسم، تو یہ سارا جو ایک سسٹم میں چلنا، وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ایک ہی چلانے والا ہے، کہ اگر 2 یا زیادہ ہوتے تو یا تو ایک ہی سمت میں چلاتے تو اس چرخے کی رفتار تیز ہو جاتی، اور یہ بھی کہ کبھی ان میں اختلاف بھی واقع ہوتا کہ اگر وہ دوسرا پابندی پہلے کا ہوتا تو پھر وہ تو حاکم مطلق نہ رہ جاتا، اور یا یہ کہ ایک دوسرے کی مرضی کے خلاف چلائیں، کہ میں چرخے کو ادھر کو گھیڑا دوں، دوسری ادھر کو گھیڑا دے، تو چرخہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ یہ وہی دلیل ہے جو قرآن کریم میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا زیادہ معبود ہوتے تو یہ تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو مائی نے اس چرخے سے یہ دونوں چیزیں ثابت کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، ذات، صفات، تصرفات پر قرآن کریم میں بھی دلائل ہیں، اور علماء اس سے بھی اخذ کرتے ہیں، اور سادہ لوگ جو ہیں وہ ان سادہ باتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر اس بات لاتے ہیں اور دلائل پیش کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ سوچ مثبت اور اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس عقیدہ توحید کی لذت سے آشنا کرے۔ اس میں ایک بڑی قوت ہے، عقیدہ توحید میں بہت بڑی قوت ہے۔ جب بندہ ایک کو مان لے، خالق مالک سب سے طاقتور، تو وہ بندے کی خاص طور پر غیر اللہ کی غلامی نہیں کرتا، مرد حر ہوتا ہے، آزاد مرد ہوتا ہے، اور ساری مخلوق کو، ساری کائنات چونکہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے لیے سب کام کر رہا ہے، اس وجہ ساری خدائی اس کے ماتحت، پھر وہ سمجھتا ہے وہ ان کو سجدے نہیں کرتا سورج چاند کو، بلکہ ان کو سجدے کرواتا ہے، مطلب کہ ان کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اور یہی راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی غیر کو معبود ماننے اور اس کو سجدے کرنے، اس کی بندگی کرنے سے منع فرمایا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر اس کو نہ دولت کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی طاقتور شخص کے سامنے، نہ کسی ظالم کے حکمران کے سامنے، نہ کسی امریکہ کے اور سپر پاور برائے نام، ان کو سپر پاور کہنا ہی نہیں چاہیے، سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ مرد مومن ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی دلیل، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
مکاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔